اس کے بعد کراچی کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ساحلوں کے اوپر کس قسم کے ذخائر موجود ہیں. اور کمال تو یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں چاروں طرف, تو بڑے بڑے دانشور آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگیں آپ کے وسائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں, جو خزانے آپ کی مٹی سے نکل رہے ہیں. کراچی کے ساحل کے اوپر جو تیل کا ذخیرہ ہے اس کے بارے میں دیکھیے مبشر لقمان کیا کہہ رہے ہیں. یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ جو ہے وہ کراچی کے ساحل کے اوپر ہے. تھر کی سرزمین کو دیکھیں, حیرت ہوتی ہے کہ تھر وہ علاقہ جہاں آپ پورے پاکستان سے پیسے جمع کر رہے تھے اور وہاں نلکے لگا رہے تھے, وہاں کنویں کھود رہے تھے کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے وہاں پانی نہیں ہے تو لوگ رہتے کیوں ہیں. ایسی سرزمین جو سب سے زیادہ عطاب کا شکار ہوئی تھی, ریت کے ٹیلے تھے وہاں پر, لیکن اللہ کی شان دیکھیں, اس دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو کاربن کا جو ایک جگہ کے اوپر ذخیرہ ہے وہ آپ کے تھر کے اندر سے نکلا ہے, جو بیک وقت سعودین, ایرانین, عراقین اور کینیڈین آئل ریزروز کے برابر ہے. یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ جو 2000 ٹریلین کیوبک فٹ 2000 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے برابر ہے, پورے ایشیا کو چلانے کے قابل ہے. اتنے بڑے آپ کے پاس ذخائر ہیں کہ اس کا صرف 2% استعمال کیا جائے 20,000 میگا واٹ بجلی 40 سال تک پاکستان کو سپلائی کی جا سکتی ہے. اور سمر مبارک کا کیا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 50,000 میگا واٹ بجلی یعنی کہ 2 پاکستانوں کی ضرورت کے مطابق بجلی 500 سال تک آپ پیدا کر سکتے ہیں ان ذخیروں سے. اور یہ اللہ کا احسان, اللہ کی جان. دیکھیے ہمارا کام کیا ہے کہ پاکستان کول سے فقط 9% بجلی پیدا کر رہا ہے. چائنا اپنی ضرورت کی بجلی کا 72% کول سے پیدا کر رہا ہے. انڈیا 56% بجلی کا کول سے پیدا کر رہا ہے. امریکہ 50% بجلی اپنی کول سے پیدا کر رہا ہے. اور دنیا کا کسی ایک جگہ پر سب سے بڑا کول کا ریزرو آپ کے پاس ہے اور ہم فقط 9% بجلی اس کول سے پیدا کر رہے ہیں. لیکن پھر اللہ کی شان دیکھیں, اللہ ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے. یہ 2011 کا سال حیرت انگیز سال ہے. اس زمین پاکستان کی زمین سے جگہ جگہ خزانے ابل رہے ہیں. یہ چاغی کی سرزمین کو دیکھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ چاغی کی سرزمین جہاں آپ نے ایٹمی دھماکے کیے, وہ سرزمین جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے پوری دنیا کے دانشور آپ کو روک رہے تھے ایٹمی دھماکے نہیں کرنا, آپ کے اوپر ناکہ بندیاں ہو جائیں گی, آپ کی اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی, امریکہ امداد روک دے گا, UN پابندیاں لگا دے گی. اور ایسا خوفناک ماحول بنا کر پیش کیا گیا تھا, پوری قوم کو پریشان کیا جا رہا تھا. ہمارے اپنے دانشور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھماکے نہ کریں, لیکن دیکھیں اللہ کی شان, اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جبرائیل امین کو جو پیغام دے کر زمین پر اتارا, اللہ نے قرآن کے اندر کا واعد دو تیاری کرو. اس دن آپ نے اللہ کی فرما برداری کی, آپ نے چاغی کے اندر ایٹمی دھماکے کیے. جس دن آپ ایٹمی دھماکے کر رہے تھے چاغی کے اندر, انڈونیشیا کی گلیوں کے اندر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی. اس دن فلسطین کے بچے خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے. اس پوری دنیا کے 1.5 بلین مسلمان آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اور اللہ کا فضل آپ نے اس دن ایٹمی دھماکے کیے. اور اللہ کی شان دیکھیں, چاغی کے اندر ریکوڈیک کے علاقے کے اندر TCC کے مطابق $270 بلین کا ذخیرہ نکلا. اور بلین ڈالر کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہوگا. کیری لوگر کے اندر آپ کے اوپر, کیری لوگر بل کے اندر آپ کے اوپر جو شرط عائد کی گئی تھی, اس شرط کے اندر کیا کہا گیا تھا؟ کیری لوگر بل کے اندر آپ کو کہا گیا تھا مرید کے تک ہمیں اپروچ دی جائے گی, کوئٹہ تک ڈرون حملے کرنے کی اجازت دی جائے گی, امریکن سولجر کو پاکستان میں اترنے کی اجازت دی جائے گی, جو امریکن شناختی کارڈ پر اترے گا گن امریکن شناختی کارڈ کے اوپر رکھے گا, ڈرائیونگ امریکن شناختی کارڈ کے اوپر کرے گا, پاکستان کے اندر اترے گا. لیکن قانون اس کے اوپر امریکہ کا لاگو ہوگا, پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا. اور یہ ذلت آمیز ترین شرط تھی. 1.5 بلین پاکستان کو ملنا تھا, 77 ملین امریکن سولجر نے استعمال کرنا تھا, اور پاکستانیوں کو $0.25 بلین ملنا تھا. $0.5 بلین کے بدلے یہ شرط لگائی گئی کہ پاکستان کے اندر امریکی سولجر ہوگا اور اس کے اوپر امریکہ کا قانون لاگو ہوگا. یہ قانون امریکیوں نے فقط اس دنیا کے اوپر ایک ملک کے اوپر لگایا, اور وہ تھا جاپان, جس کے اوپر 2 ایٹم بم گرا, ان کے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور شہنشاہ جاپان کے حکم پر جاپانی فوجوں نے ہتھیار گرا دیے, گھٹنوں کے بل ان کی فوجیں گر گئی. اور اس وقت کے اندر جا کر امریکی فوج وہاں اتری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر قانون امریکہ کا لاگو ہوگا, امریکہ کا قانون امریکی فوج کے اوپر لاگو ہوگا. جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 سال کے بعد 10,800 سے زیادہ جاپانی لڑکیوں نے امریکی بچے پیدا کیے. یہ ذلت آمیز ترین شرط ہم پر یہ $0.5 بلین کے لیے لگائی جا رہی تھی. اور اللہ کا احسان دیکھیں کہ
ریکارڈ کے اندر جو سونے کا ذخیرہ ہے، اگر $6 بلین کا ہر سال آپ سونا فروخت کریں تب بھی یہ 40 سال تک ختم نہ ہو. لیکن حالیہ ٹرائل کے بعد پتا چلا یہ سب کچھ غلط تھا. یہ $1000 بلین کے ذخیرے، اتنا بڑا ذخیرہ کہ پہلی جنگ عظیم میں جتنے گھر تباہ ہوئے سارے نئے سرے سے تعمیر ہو سکتے تھے. یہ اتنا بڑا دولت کا ذخیرہ ہے کہ اگر آج آپ ایٹمی طاقت نہ ہوتے، اس زمین کے بڑے بڑے لشکر آپ کی سرحدوں کو رونتے ہوئے آپ کے خزانوں کا محاصرہ کر چکے ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے ایٹمی دھماکے کیے، آج ایٹمی طاقت ہے آپ، اور دنیا رکی ہوئی ہے آپ کی طرف. یہ دنیا کے بڑے بڑے خونخوار بھیڑیے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے سے دنیا کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں، زمینوں کو آکوپائی کر رہے ہیں، لینڈ ریسورسز کو قبضے میں لے رہے ہیں، قوموں کو غلام بنا رہے ہیں، یہ آپ کی طرف بڑھنے شروع کیے. اور حیرت ہوتی ہے اپنی زراعت کو دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام روس پاکستان سے 10 گنا بڑا ملک ہے، لیکن پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 30 گنا بڑا ہے. زرخیز ترین زمین ہے، دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں ملک، آم کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 6واں ملک، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 4واں ملک، گندم، کپاس اور چینی کے پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے 240 ملکوں میں ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آپ کا ملک ہے. لیکن آپ کی ساری زراعت یہ پانیوں سے سیراب ہونے والی زمینوں سے 80% زمینیں آپ کی پانی سے سیراب ہوتی ہے جو نہروں سے آتا ہے، اور 90% آپ کی فوڈ پروڈکشن ان زمینوں میں ہو رہی ہے جو زمینیں نہروں سے سیراب ہوتی ہیں. اور نہروں میں پانی دریاؤں سے، دریاؤں میں پانی کشمیر سے، اور کشمیر میں آپ کے پہلے 3 دریا راوی، بیاس اور ستلج ہندوستان نے ڈائیورٹ کر لیے ہیں. 60s کے اندر معاہدہ ہو گیا، زبردستی دھونس اور دھاندلی سے آپ سے معاہدہ کیا گیا، اور اس کے بعد باقی کے 3 دریا سندھ، نیلم، جہلم جن کے اوپر ڈائیورشن لگائی جا رہی ہے. 12 کمپنیاں یورپ کی لگی ہوئی ہیں، $212 بلین کا منصوبہ ہے. آپ کا یہ پانی موڑ کر اندرا گاندھی کینال اس دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے جو پٹھان کوٹ سے لے کر آگے جا کر راجستھان تک جا رہی ہے. اتنی بڑی کینال کے اندر یہ پانی ڈال کر وہ اپنے راجستھان کو سیراب کر رہے ہیں. آپ کی زمین کا پانی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. ہماری حکومتیں ہماری آنکھیں نہیں کھول رہی، ہمیں خبر نہیں دے رہی کہ کتنی بڑی سیج، کتنے بڑے خطرے کے آگے ہم کھڑے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں 60% آف فارم گیٹ ڈیلیور واٹر از فرام ٹیوب ویل. پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ 60% جو کھیتوں کے اوپر پانی مل رہا ہے وہ ٹیوب ویلز کے ذریعے ہے. یہ ورلڈ بینک 2005-16 آرٹیکل ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ آپ کا 60% پانی جو آپ کی زمینوں کو لگ رہا ہے وہ ٹیوب ویل سے، اور جس کی وجہ سے صورتحال کیا ہے؟ the tail end farmer may pay up to 30 times the cost of canal water. نہری پانی سے 30 گنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں آپ کا ذمہ دار. اور اسی لیے 1947 کے اندر جو ذمہ دار کاشت کر رہا تھا 2 ایکڑ پر وہ خوشحال تھا، آج 2 مربع والا پریشان ہے کہ اس کے خرچے ہی بہت بڑھ گئے. اور 1947 کے اندر پاکستان میں 300 سے کم ٹیوب ویل تھے، اور آج 2011 کے اندر جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 7 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں. ایک بہت بڑا آپ کے ملک کے اندر جو انرجی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ٹیوب ویل کے ذریعے ہے. ہندوستان نے آپ کا پانی ڈائیورٹ کر لیا، پانی آپ کی طرف نہیں آ رہا، دریا مڑ چکے ہیں، اور آپ اپنی مٹی کے نیچے سے پانی نکال کر مٹی کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں. پورا پاکستان اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہماری ساری بجلی، ہمارا سارا تیل 7 لاکھ ٹیوب ویل چلانے کے اندر لگا ہوا ہے. آج ہندوستان ہمارا پانی چھوڑ دے، آج کشمیر کو آزادی مل جائے، آج ہمارا پانی ہماری مٹیوں کی طرف آئے، ہمارے 7 لاکھ ٹیوب ویل بند ہو جائے، ہمارے 7 لاکھ ٹیوب ویلوں کی چھٹی ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے ملک کے اندر انرجی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ کے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہو، آپ کی انڈسٹری بند نہ ہو. اور یہ سب سے بڑا جو حملہ اور چوٹ کی گئی ہے یہ ہندوستان کی طرف سے آپ کی زمین کے اوپر ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ہم اپنے عمل دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں. اس وقت اس زمین کا جو سب سے اہم خطہ ہے، اس زمین کی سب سے قیمتی جگہ ہے. یورپین رائٹرز جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر 3rd ورلڈ وار کہیں ہوگی تو وہ گوادر کی پورٹ کے اوپر ہوگی. گوادر پورٹ اللہ نے آپ کو دی. اس زمین پر خلیج فارس کے گیٹ پر دنیا کی سب سے اہم بندرگاہ، اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو انسان ورطہ حیرت کے اندر پڑ جاتا ہے. آپ خلیج فارس کے گیٹ کے اوپر موجود ہیں جو دنیا کے اندر انرجی ریسورسز کی ماں کہلاتا ہے. آپ اس کے گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر سینٹرل ایشیا ہے. یہ خلیج کے بعد اس زمین کا انرجی ریسورسز کا سب سے بڑا ذخیرہ گنا جاتا ہے. ہم پاکستان کے ریسورسز کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے، وہ ابھی ریسنٹلی نکلے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا میپ دیکھیں کہ ایک طرف خلیج ہے اور آپ کے دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے. یہ بلینز آف بیرل تیل کے ذخائر ہیں، یہ بلینز آف کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ہیں. صرف ایک ملک
मुल्क ताजिकिस्तान के अंदर 10,000 टन सोने के ज़खायर हैं और चारों तरफ से लैंड लॉक्ड इलाका है। ऊपर से रशिया है, एक तरफ चाइना है जहां से 8,000 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ ईरान है 4,800 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ तुर्की है 5,100 किलोमीटर का सफर है, और इसका शॉर्ट ट्रेन रूट जो है वो आपकी गवादर की बंदरगाह की तरफ है। ये 1300-1400 किलोमीटर का सफर तय करके ये समुद्र के साहिल तक ये सारे वसाइल आ सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरा रास्ता आप देखें, हैरत होती है कि ये भी आपके सेंट्रल एशिया से पेशावर और कराची पाकिस्तान से गुजर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें चाइना आपके शुमाल के अंदर इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये जो कि 20.6% ऑफ द वर्ल्ड है, 1.34 बिलियन इंसानों का मुल्क है, इस जमीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी पैदावार है, और चाइना को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है, और चाइना की एनर्जी रिसोर्सेज का 60% खलीज से पूरा हो रहा है, 60% खलीज से पूरा आ रहा है, जो आपकी शायरा करम यानी कि आपके पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। चाइना की जिंदगी और मौत का मसला है आपके पाकिस्तान का वजूद, ये शायरा गुली गिराना। और उसके बाद अगर देखें इंडिया आपके पड़ोस में इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके पास तवानाई के ज़खायर नहीं है। सेंट्रल एशिया से अगर ये लेकर आते हैं गैस को तो लाहौर से गुजार कर ले जाएंगे, और अगर ईरान से लेकर आते हैं ये तो फिर भी मुल्तान के रास्ते गुजार कर लेकर जाएंगे ये इंडिया तक। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तवानाई के ज़खायर के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पुल की हैसियत दी है, और ये पुल इस कदर अहम है कि 2001 के अंदर कोरिया की कंपनी जो मोटरवेज का जाल बिछा रही थी, उन्होंने कहा ये मोटरवेज पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिए नहीं डिजाइन की गई है, ये तो इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए डिजाइन हुई है। और उनका अंदाजा था कि जब ये गवादर पोर्ट चल पड़ेगी, ये ट्रैफिक चल पड़ेगी, 19.6 बिलियन इनकम होगी हर साल पाकिस्तानियों को, बेबहा दौलत के रास्ते, इकोनॉमी को मजबूत करने के बेबहा रास्ते। लेकिन क्या हुआ, आपके इन ट्रेड रूट्स के ऊपर लश्कर उतारा है, चारों तरफ से फौजी उतरी, अफगानिस्तान के अंदर इस जमीन का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस उतराया है। इस जमीन की तारीख की सबसे महंगी जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, और आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 13 कॉन्सुलेट इंडिया के खुले में जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अलहदगी की तहरीकों को हवा दे रहे हैं, बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, हमारी मस्जिदों में हमारे बाजारों में धमाके हो रहे हैं, मुसलसल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है। एक जंग है, इकोनॉमिक वार है जो आपके मगरबी सरहद के ऊपर मुसलत कर दी गई है। और अगर उसके बाद अपने जुनूब के देखें तो हैरत होती है, इस जमीन के बड़े बड़े बहरी बेड़े आपके समुद्रों को घेर कर खड़े में, आपकी आबी नाकाबंदी हो चुकी है। और अगर अपने शुमाल की तरफ आप देखें तो उससे ज्यादा हैरत होती है, इस जमीन की सबसे बड़ी छावनी है कश्मीर, दुनिया की सबसे बड़ी छावनी कश्मीर। 8 लाख हिंदुस्तानी फौज कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, 1 लाख से ज्यादा जवान मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, 1,37,000 बच्चे यतीम है। ये पिछली 2 दहाइयों को 38,000 से ज्यादा लड़कियां इस पिछली 2 दहाइयों में बेवा हो चुकी हैं जवानी के अंदर। और ये कश्मीर के ऊपर सिर्फ इसलिए कब्जा किया गया है कि आपके रिसोर्सेज का सबसे बड़ा आंसर आपका पानी आपसे रोक लिया जाए। आपका पानी आपसे रोक लिया जाएगा तो क्या होगा, आपकी जमीनें, आपकी ज़राअत जो आपकी जीडीपी का 26% है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 70% है, ये ज़राअत आपके मुल्क की पॉपुलेशन का 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत के अंदर उलझा हुआ है। और 50% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो ज़राअत से डायरेक्टली लिंक्ड है। 8 करोड़ 70 लाख जिम्मेदार आपके ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर चूल्हा ही तब जलता है जब खेतों खलिहानों के अंदर फसलें होती हैं। और हैरत है कि कौन उठे, कौन आगे बढ़ेगा, हमारे सियासतदान, हमारे दानिश्वर, हमारी फौज, हमारे दानिश्वर एसी रूम्स के अंदर बैठे हुए, और कोई कौम को मंसूबा पेश नहीं कर सके अभी तक। हमारे सियासतदान असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, पूरी कौम हैरान है। हर बार एक नया बयान आता है, अब के मारो, और वो फिर मार के चले जाते हैं, अब के मारो। कोई कौम का हाथ पकड़कर सीधे रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहा, कोई कौम को हौसला देने को तैयार नहीं है। फौज अपनी बैरकों के अंदर बैठी हुई है, और अगर इस वक्त कोई पूरी कौम के माथे का झूमर है, इस कौम